نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے پائے لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم درس قرآن کی ایک اور نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پچھلے درس قرآن میں آیت نمبر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 تک کا بیان مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیت نمبر 12 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس آیت میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو وہ وعدہ جو ہے یاد کروا رہے ہیں، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو ان کے 12 قبیلے تھے ان پر 12 نقیب مقرر فرمائے، اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور وہ پختہ عہد کیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے احکامات نازل فرمائے تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کے اوپر عمل کریں گے، اپنے نبیوں کی رسولوں کی مدد و نصرت کریں گے، ان کی تعظیم و توقیر کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس وعدے کے اندر شامل تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس وعدے کی تعمیل کے لیے، اس کی تنفیذ کے لیے اور اس کی نگہبانی کے لیے جو 12 قبیلے تھے ان میں سے ایک ایک شخص کو مقرر کیا اور 12 نقیب مقرر کر دی ہے۔ نقیب جو ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی جماعت کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر مؤثر ہو، جس کی بات سنی جائے، جس کی بات کو مانا جائے۔ تو ایسے جو انفلوئنشل لوگ تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے اب ان کے 12 قبیلوں کے اوپر نگہبان مقرر کر دیا۔ 12 نقباء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے مقرر کر دیے، تاکہ یہ جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے وہ اس عہد کی تعمیل اور تنفیذ میں اور اس کی نگہبانی میں ممید و معاون ثابت ہوں۔ وقال اللہ انی معاکم، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بنی اسرائیل کے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد اور نصرت جو ہے تمہارے ساتھ رہے گی۔ میں اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، اور قدم قدم پر جو ہے میری مدد اور نصرت تمہارے شامل حال رہے گی۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور اگر تم نے جو ہے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے، نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دیتے رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرتے رہے، ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہے، یعنی اس کے دین کی حمایت میں، اس کے دین کی نصرت میں ڈیفینیٹلی صرف جانوں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مال کی قربانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی کے مشن کی حمایت کرنا، نصرت کرنا، اس کے لیے جانی قربانیاں بھی دینا، اس کے لیے مالی قربانیاں بھی دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر یہ کہ جو غریب ہوں، مسکین ہوں، ان کی مدد و نصرت کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، غریب و محتاجوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کو قرض حسنہ دینے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ تم کام کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، میرے نبیوں پر ایمان لاتے رہے، ان کی مدد اور نصرت کرتے رہے، اور اللہ کے دین کی جانی اور مالی خدمت انجام دیتے رہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو پھر اس کا جو ہے اجر کیا ہوگا، اس کا صلہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا، میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اور گناہ مٹانے کے بعد وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے
نہریں جاری ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے ہمیں جو بات پتہ لگا کہ کوئی شخص جو ہے گناہوں کا بوجھ لے کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، گناہوں سے اور گناہوں کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا اور وہاں وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اگر صاحب ایمان ہوئے تو جنت میں آئیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کسی کے حق میں انہوں نے زیادتی کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس زیادتی کا ازالہ فرما دے۔ جس کے حق میں زیادتی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے عطا فرما دے اور وہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، میرے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے رہے، ان کے مشن کی تائید کرتے رہے اور اپنی جان مال سے جو ہے دین کی خدمت کرتے رہے، تو نہ صرف یہ کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا بلکہ تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا جس جنت کے نیچے جو ہیں نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کیا، یعنی وہ جو عہد کیا تھا اس سے انحراف کیا۔ کفر کا معنی یہاں پر کیا ہے کہ جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے، اگر تم اس عہد سے انحراف کرو گے، اس عہد کو توڑو گے، اس عہد کی پاسداری نہیں کرو گے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے فقط ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو دیکھیں ہم نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ عہد کیا ہے کہ ہم تجھے مانیں گے اور تیری مانیں گے، تیری ذات کو بھی مانیں گے اور تیرے احکامات کو بھی مانیں گے۔ ابھی معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن عملی طور پر، اعتقادی طور پر تو اس کے احکامات کو بھی مانتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ جو اس نے کہا ہے کرنے کو وہ ہم کرتے نہیں ہیں، جس سے روکا ہے تو اس طرف ہم جو ہے بھاگے اور دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ عہد سے در حقیقت انحراف ہے۔ میں نے شروع میں جو ہے سورہ المائدہ کے شروع میں بتایا تھا کہ عہد کی تین قسمیں ہیں۔ ایک عہد وہ ہے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو ہمارے اپنے ساتھ ہے، ہم خود کر لیتے ہیں، جیسے اپنے اوپر کوئی چیز ہم نظر مان لیں تو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اور ایک عہد وہ ہے جو ہمارا اور مخلوق خدا کے درمیان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو پورا کرو، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کیونکہ تمہارے جو یہ وعدے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ وبعہد اللہ اوفوا، اللہ کے ساتھ جو کیے ہوئے عہد ہیں، وعدے ہیں، ان کو جو ہے پورا کرو۔ اور قرآن پاک میں جو ہے آیا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں در حقیقت وہی سچے لوگ ہیں، وہی صدیقین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے جو اس دنیا کے اندر پورا کرتے ہیں، تو اللہ کا ان سے جو وعدہ ہے کہ میں تمہاری بخشش بھی کروں گا، مغفرت بھی کروں گا، تمہیں اجر عظیم عطا فرماؤں گا، تمہارے لیے بلند درجات ہوں گے، تو یہ اسی وقت ہے جب ہم اپنا وعدہ پورا کریں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب معاہدے کے اندر دو فریقین ہوتے ہیں تو دونوں اپنی اپنی طرف کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فریق اپنی ذمہ داری نہ نبھائے اور دوسرا جو فریق ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کا پابند ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک فریق اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گیا تو دوسرا خود بخود پیچھے ہو جائے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا، دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے۔ تو اب اس معاہدے کے اندر جو ہے ہم ہیں اور ہمارا رب ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے عہد سے اور اپنے کیے ہوئے پرومس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے عہد سے بری ہوں۔ اللہ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو بخشے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو شخص اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، ومن عاہد اللہ علیہ، کہ جو اللہ سے کیا ہوا عہد اس کو پورا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس کو ایز اے حق جو ہے لازم کر لیتا ہے، علینا حقا ننجی المؤمنین، کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔
ان کو بخشیں، ان کی مغفرت کریں۔ تو یہ حق کب ہے؟ جب مومنین نے بھی اپنی طرف کا کام پورا کیا ہوگا، اپنے عہد کو نبھایا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہ تو ہو گیا نا کہ جو لوگ اپنے عہد کی پاسداری کریں گے۔ عہد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو ماننے کے بعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب نیک اعمال میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، دین کی مدد و نصرت کرنا ہے، اللہ کی خاطر جو ہے اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اس نے ہمیں کہا ہے کرنے کو وہ ہم کرتے ہیں، تو اس عہد کی ہم پاسداری کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اگر گناہ بھی ہوں گے، کیونکہ تم انسان ہو، بشر ہو، تو ہو سکتا ہے تم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو لیکن ساتھ ساتھ کوئی اور چھوٹے موٹے گناہ بھی سرزد ہو رہے ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو لیکن چھوٹے موٹے گناہ بھی سرزد ہو رہے ہوں، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، خطا ہو جاتی ہے، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کام کرتے رہو تو چھوٹے موٹے جو گناہ ہوں گے وہ میں تمہارے معاف کرتا رہوں گا اور پھر بھی تمہیں جنت دوں گا۔ اور یہ لیکن اگر تم اپنا اس عہد کو پورا نہیں کرو گے، اپنے اس عہد کو پورا نہیں کرو گے اور اس سے روگردانی کرو گے، تو اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اب بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، کہ بنی اسرائیل نے جو ہے اللہ سے پختہ عہد لیا تھا، اللہ نے ان پر 12 نقیب مقرر کیے تھے اور اللہ نے کہا تھا کہ یہ کام کرتے رہو گے تو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہیں جنت میں بھی داخل کروں گا اور اپنی عنایات و نوازشات سے تمہیں جو ہے مالا مال کروں گا۔ لیکن اگر جو ہے تم اپنے اس عہد کو توڑ دو، اس سے روگردانی کرو، تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر ان کی اپنی عہد شکنی کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تو اپنا کرم فرمانا چاہتا ہے، اللہ تو ان پر رحمت فرمانا چاہتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ان کی بد شکنی کی وجہ سے، عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے کیا؟ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ اور لعنت کا معنی میں پہلے بتا چکا ہوں، لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، کہ جو اللہ کے عہد سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس کی پاسداری نہیں کرتے، عہد شکنی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت کو دور کر لیتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے جس طرح شیطان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جب لعنت کی تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، مردود ہو گیا۔ تو اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور لعنت کا مستحق ہونا یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو عہد شکنی کرتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کر کے اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو اللہ نے فرمائی کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اب چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہوتا ہے تو پھر اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور ان اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اس شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ان کے دل جو ہے بڑے سوز و گداز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی ان کے دل جو ہے بڑے نرم اور گداز ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے بھی ان کے دل جو ہے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، اور بڑے جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر جو ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی اب ان کے اندر جو ہدایت کا اثر قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے ان دلوں میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے تو دل جو ہے وہ ہدایت کا اثر قبول کرتا رہے گا، کوئی بھی اچھی بات آپ کو بتائی جائے گی آپ اس کو قبول کر لو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل نرم نہیں ہے، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اور یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، چنانچہ وہ لوگ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ اب تحریف کی کئی قسمیں ہیں، تحریف لفظی بھی ہے۔ تحریف لفظی یہ ہے کہ اپنی طرف سے
کچھ آیات بنا کر اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنی کتاب میں لکھ دینا، یہ تحریف لفظی ہے۔ دوسرا ہے تحریف معنوی، کہ جو آیات ہیں ان کے معنی کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دینا، الفاظ تو تبدیل نہیں کیے لیکن اس کے معنی کو تبدیل کر دیا۔ پھر تیسری ایک تحریف جو ہے وہ یہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات کے اندر مذکور تھے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو اپنی تورات سے، اپنی انجیل سے نکال دیا تھا، یہ بھی تحریف تھی۔ تو اس طرح کی وہ تحریف جو ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ لکھتے ہیں، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے، تباہی ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو اللہ کی کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ اور پھر کہتے ہیں کہ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب میں ایڈیشن کیا، اپنی اس میں اضافہ کیا، اپنی من مرضی کی باتیں اس کے اندر لکھ دیں اور لوگوں کو کہا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی۔ تو یعنی کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری تحریف ہو گئی، ساری تحریف نہیں ہوئی، لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر انہوں نے لفظی تحریف بھی کی، معنوی تحریف بھی کی، اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات اور انجیل کے اندر مذکور تھے ان کو بھی نکال دیا۔ اگر ساری تحریف ہو جاتی تو پھر قرآن کا یہ کہنا، اللہ کا یہ کہنا کہ مصدق لما معہم، کہ قرآن ان چیزوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہیں، معہم یعنی اب بھی ان کے پاس ہیں۔ تو اگر ساری تورات جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہوتی، یہ ساری انجیل تبدیل ہو گئی ہوتی اور اس میں سے کچھ بھی ایسا نہ ہوتا جو من جانب اللہ تھا، تو پھر قرآن کا، اللہ کا یہ کہنا کہ یہ کتاب ان کی جو ہے ان باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہیں، معہم جو اب بھی ان کے پاس ہیں، تو یہ بات تبھی درست ہوگی جب ان کے پاس اس وقت بھی، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، تورات میں، انجیل میں وہ باتیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ مکمل تبدیلی یا مکمل تحریف پاسبل نہیں تھی، ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، ان کے بھی تو صرف علماء ہی تو نہیں تھے نا، اب یہ تحریف جو تھے وہ تو علماء کر سکتے ہیں نا، عام لوگ تو نہیں کر سکتے۔ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ بالکل ہی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی جائے اور پوری کتاب جو تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کے اندر A to Z سارا ہی کچھ جو ہے تبدیل کر دیا جائے اور اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیا جائے اور اس میں سے کوئی اصل کتاب کا حصہ ہو ہی نہ، ایسا پاسبل نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ انہوں نے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کی، کچھ معنوی تحریف کر دی، جس طرح ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو لے کر اس کی مختلف تفسیریں کرتے ہیں۔ ایک عقیدے والا جو ہے اسی آیت سے ایک معنی اخذ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے دوسرا معنی اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے اس بات پر زور لگا رہا ہوتا ہے کہ جو معنی میں نے لیا ہے وہی حق اور سچ ہے، دوسرا جو کہہ رہا ہوتا ہے نہیں، جو میں نے معنی جو بیان کیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ تو باتیں تو سارے قرآن سے ہی کرتے ہیں، احادیث سے ہی کرتے ہیں، لیکن اپنی پھر منمانی تعبیرات بھی کرتے ہیں، بعض جو زیادتی کر بیٹھتے ہیں قرآن کے اوپر، قرآن کے معنی کے اوپر۔ پھر اللہ نے فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اس رہنمائی کا ایک حصہ بھول گئے ہیں، مما ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اب دیکھیں اس میں خود جو ہے یہ جو آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی ساری کتاب میں تحریف نہیں ہوئی تھی، ساری کتاب تبدیل، جی شریف صاحب بات سمجھ آ رہی ہے کہ ساری، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول گئے ہیں، یعنی اس کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا۔ بھول سے مراد یہاں نسیان نہیں ہے کہ ویسے بھول گئے، نہیں، جان بوجھ کر انہوں نے اس کو جو پس پشت ڈال دیا ہے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی جو اصل کتاب کے اندر تھا تو اس میں سے ایک بڑا حصہ انہوں نے جو ہے اس کو فراموش کر دیا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو خیانت ہے ان پر آپ کو مطلع کرتا رہے گا
کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ بات جو ان کی اصل کتاب میں تھی وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ یہودی جو بعد میں عبداللہ بن سلام تھے، حضرت کعب بن الاحبار تھے، اس طرح کے اور جو یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے جو تصدیق کی، انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری کتابوں کے اندر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مذکور تھے، اور وہ ان کو چھپایا کرتے تھے۔ ان کے یہودی جو علماء تھے، جو راہب تھے اور ان کے ربیز تھے، وہ ان چیزوں کو چھپایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کی خیانت کے اوپر، یعنی امانت میں خیانت ہوتی ہے نا، تو کتاب کو سنبھال کر رکھنا یہ امانت داری تھی کہ، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی تھی، تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نہیں اٹھائی تھی، ان کی قوموں پر چھوڑی تھی۔ تو امانت داری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت کرتے اور اس میں کوئی خرد برد نہ کرتے، اس میں کچھ اضافہ نہ کرتے، اس میں سے کچھ نکالتے نہیں، نہ ان کے معنی کے اندر کوئی تبدیلی کرتے۔ امانت داری کا تقاضا یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے وہ جو تحریف کی، چاہے وہ لفظی ہو، مانوی ہو، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف انہوں نے اپنی کتابوں سے نکالے ہیں، در حقیقت وہ خیانت کے مرتکب ہوئے، انہوں نے امانت میں خیانت کی۔ اب یہ جو امانت میں خیانت ہوئی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خیانت پر مطلع کرتے رہیں گے، اس کے لیے ایسے جو ہے ایسا ماحول پیدا ہوتا رہے گا جس سے خود جو ہے ان کی خیانت کھل کر سامنے آتی رہے گی، سوائے ان چند ایک کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہودیوں میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تو یقیناً وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ تو اللہ فرما رہے فاعف عنہم، سو آپ انہیں معاف کر دیجئے، وصفح، اور درگزر کیجئے۔ دیکھیں دو ہیں، ایک ہے کہ معاف کر دینا، لیکن معاف کرنے کے بعد جو ہے ان سے درگزر کرنا اور دل کے اندر بات نہ رکھنا۔ بعض اوقات انسان ایسے جو ہے منہ سے کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن دل سے وہ معاف نہیں کرتا، دل کے اندر اپنی کدورت رکھتا ہے، دل کے اندر اس بات کو جو ہے بٹھا کر رکھتا ہے، تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ جب آپ نے معاف کر دیا کہ بھئی میں نے تمہیں معاف کیا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر جو ہے انتم الطلقاء۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے بھی یہ فرمایا کہ جس طرح میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تو آج میں بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ آج تم سے کوئی جو ہے باز پرس نہیں ہوگی، تم سب جو ہے تم کو معافی ملتی ہے۔ کوئی خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے لیتا ہے، کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیتا ہے، کوئی اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے، ہتھیار، تو جو بھی جو ہے کوئی کعبے کے پردے کے پیچھے جو چھپ جاتا ہے ان سب کو پناہ دی جاتی ہے، کسی سے باز پرس نہیں ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے انتقام نہیں لیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ سیرت کو آپ پڑھیں تو معاف کرنے کے بعد انہوں نے کوئی انتقام نہیں لیا اور کوئی جو ہے کارروائی نہیں کی اپنے بھائیوں کے خلاف، تو کھلے دل کے ساتھ معاف کر دیا۔ تو معاف کرنے کا معنی یہی ہے کہ آپ جب کسی کو معاف کریں تو ظاہراً بھی معاف کر دیں اور باطناً بھی معاف کر دیں، اپنے دل کے اندر کوئی گرج نہ رکھیں، کوئی اس کے خلاف بات نہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ معاف کرنے کے خلاف ہے۔ پھر یہ معافی نہیں ہے۔ معاف کرنا ہے تو پھر آپ اس کو مکمل طور پر معاف کر دیں اور اپنے دل کو، اپنے سینے کو پاک کر کے رات کو سوئیں۔ یہ بھی مومنین کی نشانی ہے کہ جب رات کو سونے سے پہلے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے اعمال کا احتساب کرتے ہیں، تو اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے سوتے ہیں، کیونکہ سونا کیا ہے؟ یہ موت کی وادی میں جانا ہے۔ نیند کو اللہ تعالیٰ نے موت سے تعبیر کیا ہے، تو جب کوئی شخص سوتا ہے تو در حقیقت جو ہے، اس لیے ہم دعا بھی کیا کرتے ہیں، بے اسم کا اموت و احیا، کہ میں اس کے نام سے، اس کے ذکر سے ہی میں مرتا بھی ہوں اور جیتا بھی ہوں۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ تو ہر رات انسان جو ہے مرتا ہے، تو جب آپ موت کی وادی کے اندر قدم رکھ رہے ہیں تو اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے کیوں نہیں قدم رکھتے ہیں؟ کیا پتہ صبح جو ہے ہمیں اٹھنا نصیب بھی ہو یا نہ ہو۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو آلودہ نہیں رکھتا، گندا نہیں رکھتا،
اور اگر کسی نے کوئی زیادتی بھی کی ہو تو سونے سے پہلے پہلے اس کو معاف کر کے اپنے سینے کو، اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے سوتا ہے۔ صبح اگر اللہ نے زندگی دی تو اللہ کے نام سے پھر نئے دن کا آغاز کر لیں گے۔ اگر اس کے پاس جانا لکھ دیا گیا ہے تو ہم اس حالت میں اپنے رب کے پاس جائیں کہ ہمارا دل جو ہے کدورتوں سے خالی ہو، گند اور بلا سے پاک اور صاف ہو، اور کسی کے لیے ہمارے دل میں میل نہ ہو۔ تو یہ جو ہے یعنی کہ احتساب، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھتے رہو، اس بات پر نظر رکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا اعمال بھیجے ہیں، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی خود جو ہے احتسابی کرنی چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ ہم نے کل آخرت کے لیے کیا اعمال بھیجے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اب یہ تو بات ہو گئی نا یہودیوں کی، اب آ جائیں اب ان کا بھی جو ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ تورات اور انجیل دونوں کے اندر تحریف ہوئی، لفظی بھی معنوی بھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بھی انہوں نے جو ہے اس میں نکال دیا یا چھپایا، دونوں چیزیں تھیں، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ یہ اوصاف ہیں، ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ تو یہودیوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی بات کر رہا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ہم نے ان سے بھی اسی قسم کا عہد لیا تھا، قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ جس طرح کا عہد یہودیوں سے لیا گیا تھا اسی طرح کا عہد اللہ تعالیٰ نے نصارہ سے لیا، اور اسی طرح کا عہد اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے بھی لیا ہے، ہم مسلمانوں سے بھی لیا ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں بھی عہد لیا، اپنے نبی کے ذریعے سے عہد لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے عہد لیا۔ تو یہ عہد جو ہے وہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے جو متبعین تھے ان سے لیتا رہا، اور جو اس عہد پر رہے، جنہوں نے اس عہد کی پاسداری کی، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگر کچھ گناہ ہوں گے تو ان کو بھی بخش دے گا، ان کو جنت عطا فرمائے گا، اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور جو اس عہد کو توڑیں گے، چاہے وہ یہودیوں میں سے تھے، چاہے وہ عیسائیوں میں سے تھے، چاہے وہ ہم مسلمانوں میں سے ہوں گے، جو اس عہد کو توڑیں گے اور اس کی پاسداری نہیں کریں گے، تو جس طرح لعنت یہودیوں پر اللہ نے کی، عیسائیوں پر کی، اسی طریقے سے ان لوگوں پر بھی لعنت ہوگی، اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہیں کرتے۔ تو یہ نہ سمجھیں، ابھی آگے آ رہے ہیں، قرآن ہر چیز کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، کیونکہ ذہن میں بار بار یہ جاتی ہے کہ تو ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب نبی کے امتی ہیں۔ نبی سارے ہی محبوب تھے، بھئی کوئی نبی ایسا ہوا جو غیر محبوب تھا؟ نبی تو سارے ہی محبوب تھے، نبی تو سارے ہی برگزیدہ تھے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضهم من بعض۔ اللہ فرمایا میں نے چن لیا آدم کو، ابراہیم کو، نوح کو، ان کی ذریت کو، اور تمام عالمین پر ان کو میں نے فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اس کے محبوب تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، سارے اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلت اور دوستی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی ان پر لعنت ہے، عیسائیوں پر لعنت ہے، لیکن ہم انہی جیسے کام کر کے اس لعنت سے جو ہے بچ جائیں گے، لعنت کا میں نے معنی بتا دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کا طریقہ کار تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر یہودی لعنتی کام کریں گے تو ان پر لعنت ہے، عیسائیوں نے لعنتی کام کیے ان پر لعنت ہے،
اور اگر مسلمان لعنتی کام کریں گے تو ان پر بھی لعنت ہوگی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ کیا مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے؟ بولے نا، جائیں گے نا، چاہے وہ جہنم کے سب سے کم درجے میں ہوں، جس میں سب سے کم عذاب ہوگا، لیکن جائیں گے تو صحیح نا۔ کیوں جائیں گے؟ جن پر اللہ کی رحمت ہو وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ جہنم میں تو وہی جائے گا نا جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے وہی تو لعنتی ہوتا ہے، اسی پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ لعنت کا ہونے کا کیا معنی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے، اگر وہ اللہ کی رحمت ان پر ہوگی تو پھر تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جتنے مسلمان جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر وہ جہنم میں گئے تو وہ اللہ کی رحمت سے دوری کے سبب جہنم میں جائیں گے نا، اور وہی لعنت کا معنی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس لیے جو ہے ہم اللہ کے محبوب ہیں، مقربین میں ہیں، آگے آئے گا کہ یہی باتیں جو یہودی اور عیسائی بھی کرتے تھے کہ جی انہوں نے دیکھا کہ 4000 سال تک نبوت اور رسالت ہمارے درمیان رہی، کتاب رہی، حکمت رہی، اللہ نے بادشاہتیں ہمیں جو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي جَعَلْتُ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ، جب اللہ نے تمہارے درمیان نبیوں کو بھیجا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں بادشاہتیں عطا کی، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں اس وقت کسی اور کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ تو اس سے زیادہ محبوبیت کیا ہوگی، اس سے زیادہ مقربیت کیا ہوگی؟ اسی وجہ سے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بیٹے ہونے کا ان کا یہ معنی نہیں تھا کہ کوئی نسبی بیٹے ہیں، اس سے مراد وہ قربت لیتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اس لیے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ چھوئے گی نہیں، لیکن کچھ ان میں سے ایسے تھے جو کہتے تھے کہ صرف جو ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے صرف چند دنوں کے علاوہ ہمیں آگ جو ہے نہیں چھوئے گی، چند دن چھوئے گی، صرف چند دن۔ وہ جو 40 دن تھے جب ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، ان 40 دنوں کی یعنی سزا کے طور پر ہم جہنم میں جائیں گے 40 دن کے لیے، اور اس کے بعد ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کے مقرب ہیں۔ یہ آگے آ رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پھر عیسائیوں کی بھی بات، یہ سارے قصے اللہ کیوں سنا رہا ہے، ہمیں کیوں ماضی کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے؟ اس لیے کنیکٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ وعدے یہودیوں نے کیے، یہ وعدے عیسائیوں نے کیے، جنہوں نے پورے کیے ان کے ساتھ اللہ کا کیا وعدہ ہوا، اور جنہوں نے توڑ دیے ان کے ساتھ اللہ جو ہے کیا فرما رہا ہے، تاکہ ہم جو امت محمدیہ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم نے جو وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہے ہم اس کی پاسداری کریں اور ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ بنیں۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امت ہے نا وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے اس طرح سے چلے گی کہ جہاں پر وہ قدم رکھیں گے یہ بھی وہیں پر قدم رکھیں گے، جیسا وہ کریں گے یہ بھی ویسے ہی کریں گے۔ ان کے اگر 71 فرقے تھے، عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، تو میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی جس طرح انہوں نے اختلاف کیا اس یہودیوں نے عیسائیوں نے، تو یہ بھی آپس میں اختلاف کے اندر پڑ جائیں گے، اور جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت جو وہ چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا وہ جو شب قدر کا واقعہ آتا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین عطا فرمائی تھی، لیکن باہر نکلے بتانے کے لیے تو وہاں پر جو ہے 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس سال میں شب قدر کی تعین اٹھا لی۔ بعد میں آپ کو تو تعین تھی، لیکن پھر حکمت اس میں تھی کہ نہ بتایا جائے تاکہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ جستجو کریں، تلاش کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کریں، تو جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کو ثواب ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے عیسائیوں کا ذکر فرما رہا ہے، یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ہم نے ان لوگوں سے بھی اسی قسم کا عہد لیا، اِنَّا نَصَارَىٰ، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، پھر وہ بھی جو ہے ایک بڑے حصے کو جو رہنمائی کے لیے ہم نے ان کی نازل کیا تھا، اس ایک بڑے حصے کو جو فراموش کر بیٹھے۔ جس طرح تورات کے اندر جو ہے وہ تحریف
میں مبتلا ہوئے، اسی طریقے سے عیسائی بھی تحریف میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی. بڑا حصہ مما ذکروا بہ، جس کی ان کے نصیحت کی گئی تھی. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. اب دیکھیں فرمایا کہ بد عہدی کی وجہ سے اب اس کا ایک اور جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. سو اس بد عہدی کے باعث ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ، اینمیٹی اور جیلسی روز قیامت تک ڈال دی. یہ جو عیسائی تھے انہوں نے جو کتاب کا حصہ فراموش کیا، اس کے سبب سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی اور روز قیامت تک ان کے دلوں میں کینہ ڈال دیا. اب یہ جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، یہ جس طرح ہم مسلمان جو ہے فرقے ہیں کہ یہ اہل حدیث، یہ وہابی، یہ سلفی، یہ شیعہ، دیوبندی، بریلوی اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہیں جی، اور کوئی کسی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے پر کفر کے، شرک کے، بدعت کے فتوے لگا لگا کر دار اسلام سے باہر نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہی حال یہودیوں کا بھی تھا اور یہی حال عیسائیوں کا بھی تھا. یہودی بھی ان کی 2 ریاستیں بنی تھی وہاں پر، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ریاست اسرائیل اور ایک دوسری ریاست، اور آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک آپس میں دست و گریباں رہتے تھے. یہ بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے پر جو ہے کفر کے فتوے لگاتے تھے. عیسائیوں کے اندر بھی کتنے جو ہے فرقے ہوئے، کیتھیڈرلک ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، پروٹیسٹنٹ، ہمیں تو یہ 3-4 کے نام پتہ ہے نا، بہت سارے ان کے اندر بھی فرقے ہیں. جو 72 ہوں گے تو ابھی تو میں نے 3-4 ہی نام لیے ہیں. تو پھر یہ جو آپس میں یہ جو فرقے ہیں ان کے درمیان دشمنیاں ہیں، کینہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سزا تھی کس بات کی کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ایک حصے کو فراموش کر دیا تھا. اپنی کتاب کے ایک بڑے حصے کو فراموش کر دینے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا عطا فرمائی کہ ان کے آپس میں دشمنیاں ڈال دی. آج ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم جب تک قرآن کو تھامے رکھو گے، قرآن کے ساتھ متمسک رہو گے، تم راہ ہدایت پر رہو گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. لیکن جب تم قرآن کو عملی طور پر پسے پش ڈال دو گے تو پھر تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے. پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے غیر مسلم ڈکلیئر کر رہے ہیں. کچھ تو ہیں جو واقع غیر مسلم ہیں اور ان کو ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، جس طرح قادیانی ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں. لیکن یہ کہ بالکل ایک رجسٹر لے کر بیٹھ جانا اور ہر بندے کو مقصد یہ کہ ایک فرقہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، تو اینڈ کے اوپر اگر آپ آئیں تو مسلمان تو پھر بچتا ہی کوئی نہیں ہے. سب سرٹیفکیٹ جو ہے بانٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو. مسلمان کر کوئی نہیں رہا کسی کو. یعنی آپ دیکھیں آج جو ہمارے علماء ہیں، مشائخ ہیں، کتنے ہیں جو دین کی تبلیغ کر کے کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں. جس طرح ہم سنتے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو ہے لاکھوں کافروں کو، ہندوؤں کو مسلمان کیا. حضرت داتا علی حجویری نے لاکھوں لوگوں کو جو ہے مسلمان کیا. اور جتنا آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمان ہیں یہ انہی کے جلائی ہوئی شمع ہے، یہ روشن کیے ہوئے چراغ ہیں. آج وہ کہاں ہیں وہ صوفیاء کرام جو اس طرح کا کام کر رہے ہوں؟ کتنے لوگ آج جو ہے صوفیوں اور پیروں کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہیں، علماء کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو رہے ہیں. تو اندر تو کوئی نہیں آ رہا. جو آ رہے ہیں وہ خود اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے. وہ اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا سنتے ہیں، منفی پروپیگنڈا سنتے ہیں، تو ان کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے، ایک جستجو پیدا ہوتی ہے کہ بھئی دیکھیں تو صحیح کہ اسلام کیا اتنا جو برا مذہب ہے جتنا دنیا کے اندر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ہاں جی، وہ جب پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے اور وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو آج سیلف اسٹڈی کر کے، ذاتی یعنی کہ مطالعہ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. آپ کو دیکھ کر، مجھے دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ہمارے کوئی پیران اعظام کے جو اخلاق اور کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. وہ پیر گئے، وہ بزرگ گئے، وہ اب قبروں میں ہیں. ان کے ہم صرف عرسی منا سکتے ہیں. زمین پر جو ہیں الا ماشاء اللہ
اچھے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ایسے نام ہیں جنہوں نے آج کے دور میں بھی بڑے بڑے عظیم کام کیے ہیں اور یعنی کہ ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا ہے، وہ استثناء موجود ہیں۔ ہمارے حضرت سیدی شیخ الاسلام خود جو ہے، ان کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور جو سائپرس کے جو بزرگ تھے ان کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ شیخ یعقوبی ہیں، وہ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ تو آپ یعنی کہ 8-10 انگلیوں پر گن سکتے ہیں نا، جو لاکھوں یعنی کہ جبے پہنے پھر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ کتنے مسلمان کر رہے ہیں؟ ان کی وہ تو خارجی کر رہے ہیں، اور ان کی جو ہے گدی کی بچت اور اس کی بقا اسی میں ہے کہ بس لوگوں کو اپنے گرد جو ہے رکھا جائے، اور انہی چند چیزوں میں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، جو چیزیں مارکیٹ کے اندر آتی ہیں، اب تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی نا۔ جو پیروں کے خلاف جو ویڈیوز جو ہے آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر کس کا دل جو ہے چاہے گا کہ پیری مریدی کو اختیار کرے، بیعت اختیار کرے؟ بولے نا، کوئی آج کا جوان جو ہے کوئی بیعت کی طرف جائے گا، وہ کہے گا یہ پیر ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بھی لعنت کی، اور یہودیوں کے اندر بھی جو ہے تفرقہ پیدا ہوا، ان کے اندر بھی دشمنی اور کینہ پیدا ہوا۔ عیسائیوں کے اندر بھی جو ہے یہی معاملہ ہوا، آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ رکھ دیا الی یوم القیامہ۔ یہ قیامت تک اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرما رہے ہیں کہ تم ان کو جو اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ، یہ باہر سے تمہیں یونائٹڈ لگتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں جو سارے یہودی سارے عیسائی ایک لگتے ہیں، نہیں، ایک نہیں ہے۔ یہ اندر سے ان کے بھی اختلافات ہیں، کنفلکٹس ہیں، بہت سادہ جو ہے ان کی جو ہے گریوینسز ہیں۔ اب بات سمجھ رہے نا؟ اللہ فرما رہا ہے ان کے دل آپ پھٹے ہوئے ہیں، کوئی ملے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، دشمنی کا ہونا، کینہ کا ہونا، دلوں کا پھٹا ہوا ہونا۔ آج یہی چیز ہم کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، ہم سارے ہم آپس میں نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے درمیان دشمنی نہیں ہے، کہ ہمارے درمیان کینہ نہیں ہے، کیا ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، جڑے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے کتاب کو، بے شک ہم نے اس میں تحریف نہیں کی، لفظی تحریف تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ خود اللہ نے جو ہے اس کتاب کی حفاظت کا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے خود جو ہے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو جمع کریں اور اس کی جو ہے قرأت کو پھیلائیں۔ تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں، چلتے کس طرح سے لفظی تحریف ہو سکتی ہے؟ ایک زبر زیر کا جو ہے فرق آ جائے تو پیچھے سے لقمہ آتا ہے، پاسبل نہیں ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں ان سے آگاہ فرما دے گا، ان کے اعمال کی جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ان سے آگاہ فرما دے گا۔ کانوا بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے رہتے تھے۔ یعنی کہ یہ اعمال کر کے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب پالے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا، اللہ کی رضا اس کو مل جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اللہ ان کو عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اہل کتاب کہہ کر ہی مخاطب کر رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں، کیونکہ کتاب تو ان پر آئی تھی نا، ٹھیک ہے نا، ہزاروں سال کتاب ان کے درمیان رہی، تو اب یہ جو کچھ بھی ہے لیکن بہرحال اوریجنلی تو وہ اہل کتاب ہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سارے عقائد کے اندر اتنی تبدیلی ہونے کے باوجود کہ وہ ٹرینٹی کے بھی قائل تھے، اور اللہ اس سے منع فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے یہی فرما رہا ہے کہ یا اہل الکتاب۔ اس کو کہتے ہیں رواداری، کہ کچھ تو کامنالٹی ہے نا، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ بھی نبیوں کو ماننے والے ہیں، کتابوں کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، جہنم کو، جنت کو ماننے والے ہیں، فرشتوں کو ماننے والے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو ماننے والے ہیں۔ یہ یہودی عیسائی ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اب ایتھیسٹ ہو گئے، ملحد ہو گئے، جو اب بھی اپنی اصل جو ہے تعلیمات کے اوپر ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی ان کی تمام تر خرابیوں
کے باوجود اہل کتاب ہی فرما رہا ہے قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے ہیں. آئے ہائے کتنا پیارا انداز ہے، ہمارے یہ رسول تشریف لائے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں. علم تو اس کا بھی ہے، علم تو ان چیزوں کا بھی ہے، لیکن ان کے بیان کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہے. بلا وجہ کسی کو ذلیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں اس سے جو نقطہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کسی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. اب یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ کن چیزوں کو منظر عام پر لے کر آنا ہے، کن چیزوں کو چھپانا ہے. اگر کوئی عوامی مفاد کے اندر کوئی ایسی بات ہے، مثال ایک شخص کرپٹ ہے اور یہ کرپشن جو ہے اس نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، ملک کا قوم کا خزانہ لوٹا ہے. اب آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں یار کسی کے جو ہے عیبوں کو اچھالنا نہیں چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے، اللہ پردہ پوشی کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہے، تو میں جو ہے اس عیب، یہ بھی تو ایک عیب ہی ہے نا کرپشن، تو اس عیب پر میں پردہ ڈالتا ہوں. نہیں، چونکہ اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، یا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو منظر عام پر یعنی آ جائے تو اس کا کوئی جو فائدہ نہ ہو. صرف اس کی ذات کو نقصان ہوگا نا جس کے بارے میں آپ وہ بات منظر عام پر لے کر آئے، لیکن عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. کوئی ایسی مثال تو کسی سے کوئی پرسنل گناہ ہو گیا ہے، ایک ہے عوامی گناہ اور ایک ہے کوئی پرسنل اس کی کوئی بری عادت ہے آپ کے علم میں ہے، تو وہ چیز جو عوامی مفاد سے متعلق ہے اس کو تو ڈسکلوز کرنے میں حکمت ہے، کیونکہ اس نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، غصب کیا ہے لوگوں کا مال. لیکن اگر کوئی اس کی ذاتی کوئی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اس پر آپ پردہ ڈال سکتے تو اس کو نہ بتائیں، اس کو چھپائے رکھیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ رسول ہیں جو تمہارے پاس تشریف لائے، جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے ہو. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل ہے، کیونکہ آپ تو نبی امی تھے، آپ نے تو تورات اور انجیل کا مطالعہ نہیں کیا تھا، کسی استاد سے نہیں پڑھی تھی. تو وہ چیزیں جو وہ اپنی تورات اور انجیل میں چھپاتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے کیسے آگاہ ہوئے؟ کیا ذریعہ تھا، کیا سورس تھا جس سے آپ کو یہ علم حاصل ہوا؟ تو دنیاوی جب سارے جو سورسز تھے ان کی نفی ہو گئی تو پھر ایک سورس باقی بچتا ہے، وہ اللہ کی وحی کا سورس ہے. تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بہت ساری تمہاری چیزیں جو تم چھپاتے ہو، تم رجم کی آیتیں چھپاتے ہو، تم جو ہے بہت سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی اسی طریقے سے نازل فرمائے تھے جس طرح ہماری یعنی کہ اس میں ہیں، ادھر بھی یہ سنسار کرنا، یہ رجم کی سزا سنسار ہی تھی. اب یہ چونکہ ایک بہت بڑی یعنی کہ بات تھی، اس کو وہ چھپاتے تھے. تو جب اس طرح کے معاملات آتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ میں تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق ہی کروں؟ اپنی کتاب کے فیصلے کو تو قبول کرو گے نا، تو مجھے یا ہماری کتاب کو نہیں مانتے، اپنی کتاب کو تو مانتے ہو. اب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو فرماتے کہ اس کی سزا تمہاری کتاب کے اندر یہ ہے، تو وہ حیران رہ جاتے کہ ان کو کہاں سے پتہ لگا، چونکہ اس بات کے تو وہ بھی گواہ تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کتابوں کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو وہ حیران رہ جاتے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یعنی کہ ان باتوں کو ظاہر فرماتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں، کیونکہ ان کو بیان کرنے میں کوئی دینی حکمت نہیں ہے، کوئی عوامی مصلحت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان باتوں کو آپ جو ہے درگزر کر جاتے ہیں. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے
ایک نور آ گیا ہے، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس مقام پر جمہور مفسرین کے نزدیک نور سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا۔ کیا کہا؟ نور در حقیقت خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نور ہے، کیونکہ سورج کسی کی روشنی سے منور نہیں ہوتا، وہ خود بھی ظاہر ہے اور اندھیروں کو چھانٹنے والا ہے، چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں یا نہیں ہو جاتی؟ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراجم منیرہ کہا۔ وہ سورج ہیں، وہ آفتاب ہیں جو خود سے منور ہے۔ اور پھر فرمایا وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید جو ہے۔ اب اس کے اوپر علماء نے بڑی تفصیل سے جو بحثیں کی ہیں، مختلف تفسیریں ہیں۔ بعض نے کہا نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، بعض نے کہا نور سے مراد اسلام ہے، بعض نے جو ہے نور سے مراد جو ہے یعنی مختلف اس کی جو تفاسیر، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف تفاسیر ہیں۔ لیکن جمہور جو ہے مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد کتاب مبین ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے تشریف لائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من اتبع رضوانہ، ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، جو اس کی رضا کے پیروکار ہیں۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلامتی کے راستے، جنت کے راستے کھول دیتا ہے، واضح فرما دیتا ہے، اس تک ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اس راستے پر چلنا چاہیں، دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اسے راستہ سجھا دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی قدم تو بڑھائے، کوئی جستجو تو کرے، کوئی ارادہ تو کرے، کوئی قصد تو کرے۔ جب انسان جو ہے کسی کام کو کرنے کا عزم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو بغیر طلب، تو جس کو کہتے ہیں نا، ماں بھی بغیر طلب کے دودھ نہیں دیتی۔ بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے ہاں اب یہ بھوکا ہے، تو اس کو دودھ دیتی ہے، کھانا دیتی ہے۔ تو بغیر طلب کے کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ پھر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو وہ مل ہی جانا ہے، تو پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ مانگو گے تو ملے گا، کیونکہ تقدیر معلق بھی تو ہے نا، چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہیں، کنڈیشنل ہیں، کہ یہ ملے گا، مانگو گے تو ملے گا، یہ کام کرو گے تو تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرو گے، صدقہ کرو گے، نیک کام کرو گے تو اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر کے اندر یہی لکھا ہو کہ یہ کام کرو گے تو تمہاری عمر میں خیر و برکت ہو جائے گی، تو جو کرے گا اس کی ہو جائے گی، جو نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کسی بھی نیک عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر ہماری کتنی ذاتی یعنی کہ مفادات مضمر ہوں، پوشیدہ ہوں، اس سے ہمیں ان ریٹرن جو ہے کیا کچھ ملنے والا ہو۔ اس ایک چھوٹے سے کام سے آپ کے کتنے بند جو ہے دروازے وہ کھلنے والے ہوں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک کام ہے جو آپ کا اٹکا ہوا ہو، پھنسا ہوا ہو، اور وہ کام نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا، اور ایک کوئی چھوٹا سا نیکی کا آپ نے کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں کشائش پیدا فرما دی اور وہ بند دروازہ کھول دیا آپ کے لیے۔ تو اس لیے یہ کام جو ہے مخلوق خدا کی خدمت، اس کو دیکھا، اس کو ضرورت ہے، تھوڑی مدد کر دی، ادھر مدد کر دی، ادھر مدد کر دی، مسجد بن رہی ہے مسجد میں لگا دیا،
کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے، جو اللہ نے جو توفیق دی ہے، سمجھے نا، یہ مت کرو یار کم ہو جائیں گے، دینے والا اللہ ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہیں، تو تمہیں یہ جو دیا ہے وہ کس نے دیا ہے، تو آگے جو دے گا وہ کون دے گا ہیں بھائی؟ یا تو یہ کہ بینک کوئی بند ہو گیا، جی بینک میں جو ہے وہ پیسہ جمع تھا تو وہ بینک ہی بند ہو گیا، پیسے ہی کہاں سے نکلوائیں گے ہم؟ وہ اللہ کا بینک تو جو ہے 24 گھنٹے اور 365 دن کھلا ہوا ہے، اور قیامت تک اور بعد میں بھی کھلا رہے گا، تو اس کے اکاؤنٹ میں آپ جب جمع کچھ کرواؤ گے تو پھر وہ تو جب چاہیں آپ پیسے وڈرا کروا لیں، ادھر آپ جمع کروائیں، ادھر وڈرا کروائیں، ادھر جمع کروائیں، ادھر وڈرا کروائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی راہ میں دو گے تو ایک کی جگہ 70 دوں گا، تو نہیں دے گا۔ وہ جب اپنے وعدے کا خلاف ہی نہیں کرتا، تو آپ اس کے وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو بھی چھوٹی سی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی اگر آپ کے پاس وہ اپرچونٹی آئے تو اس اپرچونٹی کو جانے نہ دیں، جو اس وقت آپ کی گنجائش ہے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پتہ نہیں کتنے جو ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، کتنے آپ کے درجات بلند کرے گا، کتنے آپ کے جو ہے ایسے کام جس سے آپ نا امید ہو چکے ہیں کہ یار اب یہ نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ یہ جو نور آیا ہے اور یہ کتاب مبین آئی ہے، ان لوگوں کو یعنی کہ سلامتی کے راہوں کی ہدایت فرماتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے حکم سے اور انہیں اپنے حکم سے کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے یہ قرآن۔ کیونکہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ظلمت کے پردے چاک ہوتے ہیں، ہدایت کا نور جو ہے انسان کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے، اور سارے پردے جو ہے اس کی آنکھوں سے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے۔ اب یہ قرآن کا یعنی کہ ایک فنکشن ہے، قرآن کا کام ہے، ایک قرآن کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ لو لگاتا ہے، جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستوں پر چلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی تو اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہی تو اللہ ہے۔ یہ جب نجران کے پادری آئے تھے نا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ ابن مریم۔ تو آپ سے اس نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں ان کے بارے میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ اللہ ہیں۔ اب اس کے اوپر پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، جو بعد میں مباہلہ کے اندر تبدیل ہو گیا، اور اس مباہلہ سے وہ بھاگ گئے۔ تو یہ وہ کہتے تھے یقینا اللہ جو ہے مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ اب کیا دلیل کیا ہے بھائی؟ بن جو ہے باپ کے پیدا ہوئے، یا اللہ نے جو ہے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے، جیسے مادر ذات نابینا ہوتا تھا تو وہ آپ کے ہاتھ لگانے سے وہ بینا ہو جاتا تھا، کوڑی کا مرض ہوتا تھا، یہ لا علاج مرض تھے اس دور میں، تو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ مریض 4 آپ نے مردہ زندہ کیے۔ اب یہ وہ یعنی کہ معجزات تھے جن کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ یعنی کہ اللہ یا اللہ کے بیٹے یا اس طرح سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی جو نفی فرمائی، اور بات یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ہاں جی، حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسری سے پیدا ہوئیں، کوئی ماں نہیں ہے، مرد سے ہوئیں لیکن ماں کوئی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ادھر ماں کوئی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں باپ کوئی نہیں ہے، یعنی تینوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح سے ہے کہ وہاں تو ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں، عیسیٰ کے یہاں جو ہے باپ نہیں ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں جو ہے ماں نہیں ہے۔
تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جس طرح سے چاہے جو ہے وہ کسی کو پیدا فرما سکتا ہے. اس کے بعد جتنے بھی پیدا ہوئے وہ ماں باپ سے ہی ہوئے. تو قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا. اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں آپ فرما دیں پھر کون ایسا شخص ہے, کوئی ہے ایسا شخص جو اللہ کی مشیت میں سے کسی شے کا مالک ہو؟ کون ہے؟ اللہ ہی مالک ہے نا. اللہ کی مشیت میں کوئی جو ہے اس کا یعنی شیئر ہولڈر نہیں ہے. اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے, اللہ جو ہے اگر اس بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک کر دے گا, تو یہ بتائیں کہ اس کے اس فیصلے سے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اور لوگوں کو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اچھا جو ہلاک ہو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہلاک ہو گیا یعنی حضرت مسیح ابن مریم جو تھے وہ اگر اللہ جو ہے ڈیفینیٹلی انہوں نے اس دنیا سے ابھی پھر واپس آئیں گے, پھر تبھی جو ہے وصال فرمائیں گے, تو کوئی شخص جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت, موت سے بچ سکتا ہے؟ صرف ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے جس کے اوپر موت نہیں ہے. الحی القیوم, وہ حی ہے قیوم ہے, نہ وہ یعنی کہ اس کے اوپر موت طاری ہوگی نہ کچھ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم, اس کی ماں اور ساری زمین والوں کو جو ہے وہ ہلاک فرما دے گا, تو اس کے فیصلے کے خلاف کون جا سکتا ہے؟ کون اس کا جو ہے دست قدرت روک سکتا ہے؟ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور زمین و آسمان میں اور کائنات میں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کی جو بادشاہی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, جو وہ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر بڑا قادر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی جڑ کاٹ دی. ٹھیک ہے نا, کہ جو خدا ہوتا ہے اس کے اوپر موت نہیں ہے, وہ مرتا نہیں ہے, لیکن میں اگر چاہوں تو عیسیٰ کو, اس کی ماں کو, دنیا میں جو لوگ ہیں سب کو جو ہے میں ہلاک کر دوں, مار دوں, کیونکہ میں خدا ہوں. تو جو یہ طاقت رکھتا ہے صرف اسی کو مانو نا, اسی کی عبادت کرو, اسی کی پرستش کرو. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے, اور اس کی مخلوق کی تعظیم ہے, عزت ہے, احترام ہے, جو ہم نبیوں کا کرتے ہیں. اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ ان کی عبادت تو نہیں کر سکتے. عبادت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی حقیقی طور پر مدد طلب کرتے ہیں. اب بس نہیں. تو اس لیے جو ہے انبیاء اور رسولان اعظام, اولیاء اعظام سب کا ادب کریں, احترام کریں, عزت کریں, ان کی تعظیم کریں, ان سے محبت کریں, لیکن عبادت میں ہم کسی کو اللہ کے شریک نہیں کر سکتے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے افعال و اعمال میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے اسماء میں کوئی شریک ہے. وہ ہر چیز میں جو ہے وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن کا فہم عطا فرمائے. ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 تک کا جو ہے بیان کر لیا ہے, اور اس سے اگلی آیتوں میں وہی بیان ہے جو یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں, اس کے مقرب ہیں. اس کا انشاءاللہ بیان جو ہے آگے آئے گا کہ اگر اتنے ہی تم محبوب اور مقرب ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دنیا میں مبتلا نہ کر دیتا, کہ تمہیں بندر بھی بنایا, خنزیر بھی بنایا, طرح طرح کے عذاب تمہارے اوپر بھیجے. تو یہ تمہاری جو ہے محبوبیت اور مقربیت کا پول ہے جو اللہ نے خود قرآن پاک میں کھول دیا ہے. اللہ کے محبوب وہ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.